بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جیسا آپ یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک دختر تھی یا 4 بیٹیاں تھیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جو 3 بیٹیاں ہیں وہ منہ بولی بیٹیاں ہیں، جیسے جناب زید بن حارث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بنایا ہوا تھا؟ میں اس ویڈیو میں نئی احادیث اور نئی عقلی طرح سے بات کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ زرق نے اس بارے میں کیا کہا، حسین قاضی صاحب نے کیا کہا، یا حسن اللہ جاج صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ میں ان باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں مزید عقلی اور نقلی دلائل لے کے آؤں گا، کس طرح کیسے کیسے احادیثیں موجود ہیں، اور پھر ان کے درمیان کراس ایویڈنس کریں گے، قابل جائزہ لیں گے کہ واقعی کیا وہ حدیث صحیح ہے، درست ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں؟ جیسے ہم جانتے ہیں، تو ہمارے اندر ہم شروع سے جانتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، لیکن حسن علی صاحب نے دوبارہ بحث چھیڑ دی کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے قاعدہ کہا کہ کتب اربع میں 4 بیٹی ہیں، جیسے آپ خود سن لیں۔ نہیں ہم نہیں، ہمارے پاس جو حدیث ہے نا، احادیث میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ اور کوئی بیٹی نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ حضرت جی خدیجہ اصول کبریٰ کافی سلام سے بھی میں اللہ آپ کو علیہا ریفرنس سے ابھی دے سکتا ہوں، میں آپ کو ان کے 4 بیٹیاں ہیں، نام ان میں کی سے 4 بھی دے بیٹیاں۔ آپ نے سن لیا جی، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے کتب ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں 4 بیٹوں کا ذکر ہے۔ لیکن ذکر ہونا، حدیثیں ہونا، کہ حدیثیں کیا ساری حدیثیں جو کتب میں موجود ہیں کیا وہ مستند ہے، کیا وہ سب کی سب فقہ ہے، کیا وہ قرآن کی آیات کے مترادف ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو علم و رجال نہ ہوتا، رجال نجاشی، رجال توسی، اس میں جانے کو کتنی کتابیں رجال پہ لکھی گئی ہیں جن میں جو ہے حدیث پر جرح کی گئی ہے۔ لہذا میں اس ویڈیو میں کراس ایگزامینشن کریں گے، مختلف حدیث کے درمیان تقابلی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی حقیقت میں 4 بیٹیاں ہیں یا صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ان کی بیٹی ہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، خاص کر سیرت کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی سے کتابیں 2ری اور 3ری صدی ہجری میں گئی ہے، یہ جو میں اسکرین پیش کر رہا ہوں یہ ویکیپیڈیا سے کر رہا ہوں تاکہ جو بھی شخص چاہے اس حوالے کو دیکھنا تو دیکھ سکتا ہے جا کے اسکول سے، اس کو ہر بندے کی دسترس پہ یہ سائٹ موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 600 عیسوی میں، اور باسط کا جو سال جب اعلان باسط کیا تھا وہ 610 عیسوی ہے، یعنی اس لحاظ سے وہ 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہے۔ اور لکھا کہ وہ پہلی صاحبزادی اور دوسری اولاد تھی، وہ قاسم بن محمد کے بعد پیدا ہوئی، اور جناب زینب حضرت رسول اللہ سے بڑی صاحبزادی تھی۔ آپ 62 نبوی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئی، اور اس وقت آپ رضی اللہ آپ کی 32 برس جب آپ نے وفات پائی۔ اسے لکھا ہے اولی مسلمان ہونے والوں میں سے تھی، اور مشرکین مکہ کی جانب سے حضور اور آپ کے اہل کو جو تکلیفیں پہنچی تھی ان سب میں آپ اور آپ کی بہنیں شریک رہی ہیں۔ اور نیچے جو ہے سن 7 ہجری میں، 7 نبوی میں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے، اور 62 کے 7ویں سال شام ابی طالب علیہ السلام یہ بھی 7 تھی، وہاں 3 برس یہ قید رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 10 سال 62 سے پہلے اور 7 سال 62 کے بعد، یعنی کہ یہ جب شام ابی طالب میں تھی تو ان کی عمر 17 برس تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی جو شادی کی عمر ہے وہ پہلے لکھی جاتی ہے، 62 سے پہلے، وہ سے پہلے نبی رسول شادی کر دی تھی۔ اگر شادی کر دی تھی تو پھر وہ شام طالب کیوں تھی؟ پہلے سے آگے چلتے ہیں۔ وہاں آپ تین سے فاقوں پر گزرے، ان سب مسائل میں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا
اور آپ کی سب ہی اولاد شریک رہی، اور زینب جو تکلیف پہنچ اس کے بارے میں نبی کا نے فرمایا وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو بے محبت میں ستائی گئی۔ اور جناب زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا جو حضرت زینب کے خالہ زاد تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اور نبوت کے 13ویں سال، ٹھیک ہے جی، وہ مدینہ منورہ میں اپنے ہر جگہ تشریف لائے تھے۔ اس لیے دیکھ لیں کہ جی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی جناب سودا کے ساتھ تو اپنی بیٹیوں کو بلایا، جب فاطمہ صاحب اللہ ام کلثوم تو مدینہ منورہ آ گئی تھی، لیکن جناب زینب وہ مکے میں رہی اپنے شوہر کے پاس۔ اور غزوہ بدر میں جب ابو العاص کو گرفتار کیا گیا اور اس شرط پر رہائی ملی کہ وہ بی بی زینب کو واپس مدینہ بھیجے گئے، تب ان کو رہائی ملی، اور پھر وہ یعنی کہ غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں جب بی بی زینب جو ہے وہ مدینہ، یعنی کہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو اولی مسلمان ہوئی تھی وہ پھر اپنے کافر شوہر کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، وہ اپنے والد کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے سگے والد ہوتے تو ممکن نہ تھا۔ ابھی آگے چلتے ہیں اس کے۔ اس کے بعد آپ کے شوہر گرفتار ہوئے، ان کے بعد بتایا آپ کو، پھر وہ ان کو واپس مدینے آئے، تو پھر ایک بار وہ دوبارہ ابو العاص جو ہے وہ پھر واپس مدینے آئے۔ جب مدینے آئے تو پھر انہوں نے بی بی زینب سے دوبارہ نکاح کیا، زینب بنت محمد جو کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ بہت کم وقت زندہ رہی اور 8 ہجری وفات پا گئی۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ 8 ہجری تک موجود تھی، لیکن 8 ہجری کے بعد ان کی وفات ہے، پہلے وفات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جی آپ نے یاد رکھنا ہے 8 ہجری تک وہ موجود تھی۔ یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ غزوہ میں گرفتار ہوئے جناب ابو العاص بن ربیع، پھر وہ کیسے انہوں نے ان کو بھیجا، یہ ساری تفصیل اس میں آپ کو موجود ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ آج یہ دیکھنے کی ہے کہ جب زینب بنت محمد نے 2 اولادیں چھوڑی ہے، ایک علی اور ایک امامہ بیٹی، یعنی کہ جناب زینب بنت محمد جو تاریخ کتابوں میں درج ہے ان کے 2 بچے تھے، ایک علی اور ایک امامہ بیٹی، اور جو ایک جو روایت ہے اس میں ہے کہ علی جو ہے بچپن وہ وفات پا گئے تھے، لیکن ایک جو روایت ہے وہ ابن عساکر نے لکھا ہے وہ واقع وہ جنگ یرموک کے مارکے میں شہادت پائی تھی، فتح مکہ میں علیہ السلام کے ردیف تھے، اور امامہ جو ہے وہ عرصہ تک زندہ رہی، اور ان کا تفصیلہ یہ ہے کہ ان کی امامہ جو زندہ رہی اور وہ آگے جا کر انہوں نے مولا علی سے شادی کی، یعنی کہ مولا علی صاحب نے بعد ابی فتح اللہ سلام اللہ علیہ کہ جو ہے کسی فاطمہ کی بھانجی یعنی کہ جناب زینب بنت محمد کی بیٹی امامہ سے شادی، یعنی کہ جناب امامہ وہ بھی زندہ تھی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی۔ اب جو جناب علی تھے جو واقع یرموک میں شہید ہوئے، اب یہ جنگ یرموک یہ کب ہوئی؟ جنگ یرموک جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 15 ہجری میں، یعنی کہ 15 ہجری تک جناب علی بھی موجود تھے بنت زینب، اور جناب امامہ بھی موجود تھی بنت زینب، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو روایت میں آپ کو پیش کی گئی
وہ ان کی شادی ہوئی تھی کتاب امامہ سے ابو علیہ السلام کی، اس کا یہ حوالہ لکھا ہوا، تو ان سے بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ روایت پڑھ لی ہوگی. اب جو جنگ یرموک ہے وہ 15 کو ہوئی. ٹھیک ہے، 8 ہجری تک جناب زینب بنت محمد جو کتابوں میں ہے وہ بھی موجود تھی، اور ان کی ایک بیٹی وہی موجود تھی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نواسے اور نواسیاں یہ بھی موجود تھے. اور ادھر جو مباہلہ ہوا وہ کس ہجری میں ہوا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ جو واقعہ مباہلہ ہے جس سے ہم عید مباہلہ بناتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے لاؤ تو اپنے بیٹے لاؤ، یہ کب ہوا؟ جو واقعہ مباہلہ ہے وہ 24 ذی الحجہ 2 ہجری کو ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام موجود تھے، اور یہ 2 نواسے جناب علی اور جناب امامہ بھی موجود تھے. اگر جن کی سگی بیٹی کی اولادیں ہوتی، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو لے کے گئے، جناب امام حسن مجتبیٰ کو امام حسین کو لے کے گئے، تو لازم تھا کہ ان کو بھی لے کے جائیں مباہلہ کے میدان. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے رہبر ہیں، پوری امت کے لیڈر ہیں. اگر وہ اپنی ہی بیٹیوں اور اپنے ہی نواسیوں کے درمیان عدل نہیں کرتے، پھر یہ آگے قوم کے لیے مسائل ہے، وہ کیا کریں گے؟ حضرت نبوت کا بھی تقاضا ہے اور بشریت تقاضا بھی ہے، اور رہبر ہونے کے ناطے بھی کہ تمام نواسے اور نواسیوں میں عدل سے کام لیں. لیکن یہاں پر دیکھ لیں کہ جب عید مباہلہ کا واقعہ ہوا، مباہلہ کے میدان میں صرف اپنے 2 نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جناب علی مشرق شاہ کو لے کے گئے. یہ بھی مباہلہ بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ہی سگے نواسے تھے اس وقت، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین مظلوم کربلا، جن کو وہ ساتھ لے کے گئے کیونکہ وہ خدا تھا کہ اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. یہ فی الحال ایک دلیل تھی جو میں نے زینب بنت محمد جو کہ بیان کی جاتی ہے اس کے ذریعے میں بیان کی. اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی دوسرے پارٹ میں اس سے آگے مزید جو ہے وہ دلیل رکھوں گا، احادیثیں ہوں گی، ان کی پھر کیسے ہی کراس ایگزامینشن کریں گے یا واقعی وہ ہے کہ نہیں. لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں اس سے آگے مزید کا سفر طے کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.